آپ دیکھ رہے ہو کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اسی طرح عورتیں ہیں اچھی خاصی تعلیم یافتہ، وہ سر پر اوڑھنی نہیں لیتے، چادر نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہیں، اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ، آپ لوگوں سے ہم زیادہ پکے مسلمان ہیں۔ دل صاف ہونا چاہیے بھئی۔ ان بیویوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ الیاذ باللہ جو پاک مقدس بیویاں تھیں، کیا ان کے دل اور نیتیں ان کی صاف نہیں تھیں؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بجادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب، حمد و ثنا، اور اس کے بعد اس کے پیارے محبوب خاتم الانبیاء والمرسلین جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں حاکمیت کا تصور، حاکمیت اعلیٰ کا تصور فقط اللہ کی ذات ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اور جن کو وہ حکومت عطا کرتا ہے بطور امانت کے، وہ اس کائنات میں نائبین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امانت کے امین ہیں اگر وہ اس منصب کو سمجھے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، تو ہی مالک ہے بادشاہی کا، تؤتی الملک من تشاء، تو چاہتا ہے جسے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو چاہتا ہے جس سے حکومت چھین لیتا ہے، بجادک الخیر، تمام بھلائی خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کروں گا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی پاک زندگانی کو دیکھ لو کہ اللہ نے جہاں ان کو تاج نبوت پہنایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کے اوپر بادشاہت عطا، حکومت عطا کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ لیکن آپ اس مسئلہ پر غور کریں کہ کفار و مشرکین ان کی انسلٹ کر دیتے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو کہہ دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے، نبی بھی تھے، تو شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، پاک ہیں، لیکن جو ان کا ظاہری لباس تھا وہ سادہ تھا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، تو اس لیے جو مشرکین اور کافرین تھے ان کی سادگی کو دیکھ کر ان کو کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ تو ایک جگہ پھر اللہ نے مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ لعن الکافرین، میں کافروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادے کپڑے پہنتے اور سادہ لباس ہوتا، پیوند لگے کپڑے پہنتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساکین سے ملتے، ان کی گفتگو، ان کی بات سنتے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد شامل ہوتی۔ تو پھر ابو جہل اور کافر کہنے لگے، ما لہذا الرسول، یہ رسول ہے، یمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں بھی چلتے ہیں، یاکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، اس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے۔
پھر آپ خلفائے راشدین کا مقدس دور دیکھ لو، وہ جہاں ان کی امامت کبریٰ تھی، کیونکہ وہ خلفائے راشدین تھے، لیکن وہ مسلمانوں میں سادہ طریقے سے رہتے تھے۔ وہ پانچ گانا نمازیں بھی پڑھاتے تھے، وہ جمعہ نماز بھی پڑھاتے تھے، اور وہ لوگوں کے مسائل سنتے، حل کرتے۔ وہ پانچ گانا ان کو ملتے، جمعہ پر ملتے، عیدین پر ملتے، اور آتے جاتے مسجد کے دروازے پر ان کی ملاقاتیں ہوتی۔ یعنی مسجد جہاں وہ عبادت کی جاتی تھی، وہاں مسلمانوں کے مسائل وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بوریاں جا کر پہنچاتے بھوکوں کے گھر، حضرت علی اپنے ہاتھ سے کام کرتے، اور سادگی سے انہوں نے بھی حکومت کی۔ تو اس لیے ان کا رابطہ تھا عوام سے، اور پھر انہوں نے فتوحات بھی کی۔ لیکن آج جو دنیا اسلام کے فرما روا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں دی ہیں، ہے تو ایک اللہ کا نظام، لیکن ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے، کعبۃ اللہ کے اندر یہ اس کی کابینہ کے بندے وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں، اور اس کے لیے وہ روضہ رسول کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ ایسا اعزاز پروٹوکول ملتا ہے، لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو اگر یہ پروٹوکول ملتا ہے تو پھر ان کی محبت اللہ کے گھر سے اور نبی پاک کے روضے سے بڑھ جانی چاہیے۔ لیکن وہ کوئی ایسے معاملات حالات ہو جاتے ہیں، وہ صحیح تو پھر لندن میں جا کر نکالتے ہیں، تو وہ 40 دن بیٹھ جائیں، جن کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے حکمرانوں کو، وہ 40 دن کعبۃ اللہ میں بیٹھ جائیں، 5 گانا نماز پڑھیں لوگوں کے ساتھ، ان کے مسائل سنیں، اور جس ملک کے ہوں وہ ان کے توجہ دیں۔ اور پھر جو مسجد نبوی میں جن کو پروٹوکول ملا تھا، وہ 40 دن کا چلہ مسجد نبوی میں لگا لیں وہ حکمران، اور وہاں نمازیں پڑھیں، لوگوں سے ملیں، ان کی بات سنیں۔ لیکن یہ تو اعزازی پروٹوکول وہ لیتے ہیں جب وہ مکہ اور مدینہ کا دورہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا مسکن جو ہے وہ لندن کو بنایا ہوا ہے، اور یہاں وہ بیٹھے رہیں، 5 گانا نماز میں لوگوں کو ملے، ان میں ان کی انا اور میں بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو بعض علماء ہیں وہ فینسی اسلام، ان کے لباس دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی سکالرشپ میں دیکھو وہ کیا ہے نظام۔ بہرحال جب تک ہم پریکٹیکلی طور پر خلفائے راشدین کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو ہمارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت دیگر گوں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اسی طرح عورتیں ہیں اچھی خاصی تعلیم یافتہ، وہ سر پر اوڑھنی نہیں لیتے، چادر نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہیں، اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ، آپ لوگوں سے ہم زیادہ پکے مسلمان ہیں۔ دل صاف ہونا چاہیے بھئی۔ ان بیویوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ الیاذ باللہ جو پاک مقدس بیویاں تھیں، کیا ان کے دل اور نیتیں ان کی صاف نہیں تھیں؟ وہ حجاب بھی کرتی تھیں، چادر بھی اوڑھتی تھیں۔ تو اس لیے مرد، زن، حکمران، عوام، جب تک ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت صحابہ کرام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، اور ہمارا ہر اسلامی ملک میں ایک مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، علماء کو چاہیے کہ امیر بنائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ہر اسلامی ملک میں اسلامی حکومت ہونی چاہیے،
اور ہر ملک کے ساتھ مراسم اچھی ہونی چاہیے، پھر تو راہ نجات ممکن ہے۔ لیکن ہمارے جلسوں میں جلوسوں میں عورتیں ناچ رہی ہوں، سرکس شو شروع ہوں، تو یہ تو ہماری سمجھ سے تو بعید ہے۔ دیکھیں نا، یزید اور اس کی جو پارٹی تھی اس کے کوئی سینک تو نہیں تھے ان کو لگے ہوئے، وہ غیر شرع کاموں میں پڑے ہوئے تھے، ان میں حیا نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں تھی ان لوگوں میں، عیاش لفنگا تھا یزید۔ تو امام حسین علیہ السلام ڈٹ گئے۔ وہ امام حسین کو مدینہ میں نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتا تھا، لیکن امام حسین نے اس کی حکومت کو دمشق میں بھی پسند نہ کیا اور جہاد کے لیے نکلے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور حضور خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی اجمیری نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سرکار امام حسین پاک کی شان میں کیا خوب لکھا، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اس وقت بھی یزید کے درباری تھے، کچھ ایسے قاضی اور ملا تھے جو درباری بنے ہوئے تھے۔ اب بھی عالم اسلام کے ملکوں میں درباری ملا، درباری گدی نشین عورتیں بیان کر رہی ہیں، وہ سر جھکے ان کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہر اسلامی ملک میں اولی الامر ہونا چاہیے، اور ہر اسلامی ملک میں اسلام کی حکومت عملی طور پر ہونا چاہیے، عدل انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس پر تو ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ناچ گانا ہو، غیر شرع لوگ وہ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہوں، تو اس سے کوئی بھی اسلامی ملک وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہم دیکھیں ایران میں ایک اسلامی حکومت قائم ہے، ہم دیکھ لیں افغانستان میں بھی اب ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ تو پاکستان تو اسلام کے لیے بنا تھا، تو اس لیے فوج کی قیادت اور سربراہی میں یعنی وہ ہمارا دفاع کرتی ہے فوج، اور محترم ہے، ہم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کے ایک لیڈر تھے، اور مشائخ پیران عظام ان کے ساتھ تھے، اور علامہ اقبال ان کے ساتھ تھے، اور ان کی قیادت میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو صرف ایک نعرے کی حیثیت سے الیاذ باللہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان جب بنا بھی نفاذ اسلام کے لیے ہے، تو پاکستان میں نفاذ اسلام ہونا چاہیے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات اور جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایسی حکومت بنائے کہ جہاں اسلامی امیر ہوں اور ہر ملک میں شریعت کا راج ہو۔ یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور ایز اے علماء کرام یا جو مسلمان ہیں عالم اسلام کے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں پر بھی شریعت کو نافذ کریں، اپنے بیویوں بچوں کو شریعت کی پابندی کریں۔ تو دیکھیں نا، قرآن پاک میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ یہ سب مسلمانوں کو اجتماعی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ ہر گھر، ہر کنبے کا جو بڑا ہے وہ سربراہ ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخاد رسید، محال است سادی کے راہ صفا
تمام رفت جز در پہ مصطفیٰ. تو اس لیے مجھے کوئی اپنی خطاب کرنے کی وہ نہیں ہے، چمکانے کی، لیکن درد مندانہ اپیل ہے کہ میری اس گفتگو کو ضرور سنیں، اور کوشش ہونی چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ علماء کی شورا ایک امیر بنا لے، اور اسلام اور پاکستان کے جھنڈے اور عالم اسلام کے ہر اسلامی ملک میں نفاذ شریعت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کے مصائب و آلام کو ختم کر دے، فلسطین آزاد ہو، مقبوضہ کشمیر آزاد ہو، روہنگیا مسلمان عزت کی زندگی گزار سکیں، اور جتنی بھی انسانیت ہے، خواہ وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہے، ایز اے انسانیت ہم کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اور نہ کوئی ظلم کرے، اور نہ ظلم ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.